حکومت کے مختلف وزراء یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر پاکستان کی کسی دوسری دور دراز اور سخت جیل میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو نام لیے جاتے ہیں وہ مچھ جیل بلوچستان بھی ہے، ساہیوال جیل بھی ہے جو پنجاب میں ہے، اور سکھر جیل بھی ہے جو صوبہ سندھ میں ہے، یا کسی اور جیل میں بھی انہیں بھیجا جا سکتا ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے منتقل کر کے کسی دوسری جیل بھیجنے کا معاملہ ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ محض ایک سیاسی دھمکی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تاکہ ہر منگل اور جمعرات کو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن اڈیالہ جیل کے سامنے اکٹھے ہوتے ہیں انہیں اکٹھے ہونے سے روکا جا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت بھی اچھی طرح جانتی ہے اور پاکستان کے سیاستدان بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست میں جو حیثیت حاصل ہو چکی ہے وہ ان کے مقام کی تبدیلی سے ختم نہیں ہوگی۔ جو نقشہ ہمیں ہر منگل اور جمعرات کو اڈیالہ جیل راولپنڈی میں دکھائی دیتا ہے، عمران خان صاحب اگر سکھر میں ہوں گے تو یہ نقشہ وہاں پر بن جائے گا، اگر ساہیوال میں ہوں گے تو لوگ اسی طرح وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے، کراچی میں چلے جائیں، کراچی میں بھیج دیا جائے تو کراچی میں اسی طرح کی صورت ہوگی، حتیٰ کہ اگر مچھ جیل یعنی بلوچستان کی جیل میں بھی بھیج دیا جائے تو وہاں پر بھی لوگ اسی طرح پہنچیں گے جس طرح اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں۔ اس کی وجہ عمران خان کا سٹانس ہے اور عمران خان پر لوگوں کا اعتماد ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ ان کو جیل بھیج کے پاکستان کی سیاست کو بدلا جا سکتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو کسی کام پر یا کسی خاص چیز پر مجبور کیا جا سکتا ہے، تو وہ تو محال لگتا ہے۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا تعلق ہے، تو حکومت کے پاس مذاکرات میں دینے کے لیے کیا ہے، اس کے بارے میں حکومت آج تک کبھی واضح لفظوں میں کچھ نہیں بتا سکی۔ کیا حکومت عمران خان سے ملاقاتیں کھلوا سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی اور عمران خان کے خاندان کی؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جب انہیں وزیر اعظم نے مبارکباد کا فون کیا تو انہوں نے یعنی سہیل آفریدی صاحب نے یہی بات کی کہ آپ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقاتیں کھلوانے میں مدد کریں۔ اس پر وزیر اعظم صاحب نے فرمایا یعنی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ شاید انہوں نے پوچھا ہو یا شاید انہیں بتایا نہ گیا ہو یا شاید انہوں نے پوچھ لیا ہو اور وہ سہیل آفریدی تک جواب نہ دینا چاہتے ہوں، صورت جو بھی ہو اب یہ شہباز شریف صاحب یعنی ہمارے وزیر اعظم جانے اور ان کا کام جانے۔ جہاں تک حکومت بار بار مذاکرات کی آفر کرتی ہے کہ جناب آپ آئیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کریں، تو اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مذاکرات کس پر ہوں گے؟ مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں، وہ واضح ہے کہ ٹھیک ہے جی کم سے کم مذاکرات شروع کرنے کے لیے آپ عمران خان سے ملاقاتیں کھلوا دیں۔ تو اب تک جب جو حکومت تمام تر اختیار رکھنے کے باوجود یہ نہیں کر سکی کہ وہ بر وقت یعنی صرف ہفتے میں 2 دفعہ عمران خان صاحب کے اہل خاندان اور ان کے وکلاء اور ان کے دوستوں کو ان سے ملاقات کے لیے ان کی ملاقاتوں کے لیے راستے کھول سکے، تو وہ کیسے کوئی اور کام کر سکتی ہے؟ تو لہٰذا مذاکرات والا معاملہ بھی کچھ ازکار رفتہ لگتا ہے۔ ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں جن کا بہت دل چاہتا ہے کہ جو سختیاں پاکستان تحریک انصاف پر ہیں ان میں کمی کی کوئی صورت پیدا ہو اور اس کے لیے چاہے حکومت سے مذاکرات ہی کرنا پڑے۔ لیکن اس پر میری معلومات یہ ہے کہ آج محمود خان اچکزئی جو تحریک تحفظ عین پاکستان کے سربراہ بھی ہیں اور انہیں عمران خان صاحب نے یہ اختیار سونپ رکھا ہے کہ وہ جب چاہے مذاکرات کریں اور جیسے چاہے تحریک چلائیں، تو انہوں نے یہ واضح کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر کہ وہ اپنے موجودہ موقف میں تبدیلی اسی وقت لائیں گے جب عمران خان صاحب انہیں کہیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ ان کے لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انہوں نے آج کی پارلیمانی پارٹی میں کہے کہ عمران خان نے ایک ڈگنیفائڈ سٹانس لیا ہے، یعنی ایک ایسا موقف اختیار کر رکھا ہے جو قابل عزت بھی ہے اور قابل اعزاز بھی ہے اور قابل تعظیم بھی ہے۔ اس لیے مذاکرات کرنے سے پہلے اگر ایسا کرنا ہے تو انہیں یعنی محمود خان اچکزئی صاحب کو عمران خان کا مینڈیٹ درکار ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے ملاقات ضروری ہے۔ تو گھوم پھر کر بات عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پر آ جاتی ہے۔ تو اب جس نے بھی مذاکرات کرنے ہیں تو بنیادی کام یہی کرنا ہے
کہ مذاکرات کھلے، اور ایسا نہیں کہ جیسے پہلے کھلے ایک ہفتے کے لیے اور پھر ایک دن کے لیے، اور وہ بھی ایک مہینے کی مشقت کے بعد، اور پھر کہ منگل کو جو ملاقات ہونا تھی وہ بھی نہیں ہو پائی، اور آئندہ جمعرات کو جب ملاقات ہوگی تو اس بارے میں بھی یقین سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو جب تک یہ ملاقاتوں کا سلسلہ مسلسل بحال نہیں رہے گا اور اس کو کچھ وقت نہیں دیا جائے گا، کم سے کم 1 مہینہ یا 2 مہینے، تو اس وقت تک مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جتنی بھی مذاکرات کی باتیں ہیں وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پر کہ محض کہنے کی ہیں، کرنے کی نہیں ہیں۔ کرنے اور کہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور جیل والی بات کہ عمران خان کو جیل سے اس جیل سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا، تو یہ بات بھی قرین قیاس نہیں لگتی۔